اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل لازم کے علامتوں میں تھی۔ کیسے ہم پہچانیں کہ یہ فعل لازم ہوگا، یہ فعل متعدی؟ عام طور پر تو کسی کی زبان کے بارے میں کوئی بات کہنا یہ سماعی ہوتی ہے، لیکن عربی میں یا ممکن ہے اور زبانوں میں کچھ گرامر کے تحت کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں جن کے مطابق اگر عرب یا اس زبان والے بندے اگر بولے بھی صحیح، قانون اگر فٹ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے تم غلط بول رہے ہو۔ مثلا عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے۔ اب کوئی عرب آ کے کہتا ہے قال زیدن، تو آپ کہیں گے جناب زیدن کو اپنے گھر رکھو، قال کا فاعل ہے، زیدن ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو 20 علامتیں بتائیں فعل لازم کی، ان 20 میں سے الحمدللہ کل ہم 11 پڑھ چکے اور آج انشاءاللہ ہم 9 پڑھیں گے۔ بالکل آسان ہے، کوئی خاص بات اور کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے۔ کل کے حساب سے 12ویں علامت اور آج درس کے حساب سے پہلی علامت، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں کل کا حساب لگاؤں تاکہ ذہن میں وہ ترتیب باقی رہے۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ وہ فعل جو مطاوعہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لازم ہوتا ہے۔ مطاوعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسرے فعل کے اثر قبول کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ کون اثر قبول کرتا ہے؟ خود؟ کہتے نہیں، خود نہیں، جو پہلے فعل کا مفعول تھا وہ پھر اس فعل کا فاعل ہو جائے گا اور یہ فعل کہے گا کہ میرے فاعل نے پہلے والے فعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسرت الکوز، میں نے پیالہ توڑا، ٹھیک ہے، کسر تو فعل تو فاعل، کوز اس کا مفعول، فن کسر، پھر وہ بھی ٹوٹ گیا، تو وہ یعنی اس نے ٹوٹنے کو قبول کر لیا، تو اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، فن کسر، یہ فعل لازم ہے۔ اب کوئی شخص آپ پر اعتراض کرتا ہے، انکسر بروزن انفعل، یہ تو 11ویں مورد میں آپ نے بتا دیا کہ انفعل جو ہے کیا ہے، فعل لازم ہوتا ہے، تو پھر یہاں اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت بہت تھی۔ ہم کہتے ہیں ہر وہ فعل جو مطاوعہ پر دلالت کرے، ضروری نہیں کہ وہ انفعل ہو، کوئی اور بھی باب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے مثال دی، مثال میں تشابہ تھا تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آیا۔ مثلا ہم یوں کہتے ہیں ضاعفت الحسنات، میں نے نیکیوں کو بڑھایا، ٹھیک ہے، فتضاعفت، پھر وہ بھی بڑھتی گئے۔ اب یہاں پر باب مفاعلہ ہے اور یہ مطاوعہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پس 12واں مورد یہ ہے کہ وہ فعل جو مطاوعہ، عام طور پر ہم کہتے ہیں مطاوعہ، حالانکہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے تو اس میں کسرہ نہیں بلکہ فتح ہے، تو اس حوالے سے جو ہے جناب یہ فعل جو ہے لازم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر آگے چل کے ایک بات کرتے ہیں، بھائی دیکھیں ہر مطاوعت والا فعل لازم نہیں ہوتا، بلکہ اگر اثر کرنے والا فعل ایک مفعولی ہوگا تو مطاوعت والا لازم ہو جائے گا۔ اگر اثر کرنے والے 2 ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب وہ ایک مفعول اس کا ختم ہو جائے گا، ایک مفعول اس کا رہے گا۔ اس کی مثال کتاب میں بھی پڑھیں گے، ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں البستہ ثوبا، میں نے اس کو کپڑے پہنائے۔ البستو کا مفعول اول ہو کی ضمیر، مفعول ثانی ثوب، فلبسہ، تو اس نے بھی وہ کپڑے پہن لیے۔ اب لبسہ کو 2 مفعول نہیں چاہیے لیکن ایک مفعول چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک نحوی صاحب ہے، ان کا نام ہے ظاہراً ابن بری۔ اب میں نے پہلے بھی کہا یہ میری مجبوری سمجھیں یا میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ پہلی حرکت کے پہ میں وہ زیادہ تلاش کروں، بری بری بری، ٹھیک ہے، برحال مجھے بری ٹھیک لگ رہا ہے تو میں بری پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے بری ہو، ٹھیک۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا فعل بھی 2 مفعولی ہوتا ہے اور دوسرا مطاوعہ والا بھی 2 مفعولی ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر پہلا فعل 2 مفعولی ہے تو دوسرے کو 1 مفعول چاہیے؟
ہم ابن بری صاحب کو کہتے ہیں کوئی مثال تو دے دے، تو پھر آپ کے اعتراض پہ ہم سوچیں گے۔ وہ کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں استفہمتہ الحدیث، میں نے اس سے طلب کیا کہ مجھے حدیث سمجھاؤ۔ استفہمتہ، ہو مفعول اول، الحدیث مفعول ثانی، پھر فافہمنی الحدیث، پھر اس نے بھی مجھے حدیث سمجھا دی۔ اب افہمنی کا فاعل ہوا کہ ضمیر، یا مفعول اول الحدیث مفعول ثانی، تو یہ تو مطابقت ہو گئی، اور یہ بھی دو مفعول ہی ہے۔ فرماتے جناب ابن بری صاحب تھوڑا آپ اپنی باتوں پہ توجہ کریں، یہاں پر اطاعت تھوڑی ہے، یہاں تو طلب و اجابت ہے۔ آپ نے اس سے ایک ریکویسٹ کی، اس نے اس کو قبول کر لیا، لیکن مطالعہ میں یہ ہے کہ سامنے والے کا اختیار نہیں ہے، مجبوراً بھی اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے تو اسے کہا کہ مجھے حدیث سمجھا دو، لیکن اگر وہ نہیں سمجھے تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کی بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اب پھر ابن بری کی ہم تھوڑی طرفداری کرتے ہیں۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ مطاوعت میں دوسرے کا ماننا ضروری ہوتا ہے، تو پھر البستہ ثوب فلبسہ، میں نے اس کو کپڑے پہنائے اور اس نے کپڑے پہن لیے، کیا وہ مجبور تھا کپڑے پہننے پہ؟ مرضی پہنے نہ پہنے، وہ الگ بات ہے۔ آپ کے چھوٹا بچہ تھا، بھائی اگر بڑا ہو تو، اس لیے ابن بری کی بات بھی میرے ناقص سوچ کے مطابق اس جواب سے ہم اس کو نہیں ٹھکرا سکتے، کوئی اور جواب ہے تو ٹھیک۔ جناب 13واں مورد کہتے ہیں جتنے بھی فعل رباعی مزید ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ لازم ہے، رباعی مزید۔ آپ کہیں گے احرن جمع کی تو کل مثال دی تھی، بھائی دی تھی تو وہ ایک من باب مثال، قانون کلی بتا رہے ہیں نا، 3 باب ثلاثی مجرد مزید کے ہیں اور رباعی مزید کے۔ 14واں مورد جو ہے کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، لیکن وہ معنی فعل لازم والی دے رہا ہے، تو اس صورتحال میں بھی اس فعل کو ہم لازم مانیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سمع اللہ ہو، یہ دعا کے لیے استعمال ہے، تو سمع بے معنی استجاب، قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لازم ہو جائے گا۔ اور جو ہے جناب یہ کتنے ہو گئے؟ 14۔ باقی 6 ایسے ہیں، 6 جن کے لیے کچھ آپ کو ایک ایک لفظ بتا دیتے ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ جو دلالت کرے کسی عارضی صفت پر، کسی عارضی صفت پر دلالت کرے۔ مثلا جو ہے کیا ہے، آپ کو شہریہ ملا، آپ خوش ہو گئے، فرحہ، ٹھیک ہے۔ بریانی آ گئی کہیں سے، صدقہ خیرات، مولوی تو یہی ہم لوگ کھاتے ہیں نا، تو جناب جو ہے کیا آپ کہیں گے؟ بتیرا، پیٹ بھر گیا، ٹھیک۔ اور یہ ہو گیا 15واں مورد۔ 16واں مورد یہ کہ جو صفائی پر دلالت کرتے ہیں الفاظ، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں، جیسے طہورہ، وضوء، نظفہ، ٹھیک۔ آپ کہیں گے یہ تو مضموم العین میں آ گئے، ہم کہیں گے بھائی ممکن ہے کوئی صفائی کا لفظ ہو اور مضموم العین نہ بھی ہو، ٹھیک۔ یہ ہو گئے جناب 16 ہو گئے میرے خیال میں۔ 17واں جو گندگی اور کچرے پہ دلالت کرے، نجس ہے، ٹھیک ہے، رجس ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے یہ کس باب سے ہے، یہ جا کے آپ دیکھیں گے، ٹھیک۔ اور جو ہے 18واں مورد رنگ پر کوئی اگر دلالت کرے، ہاں فلاں بندہ میں نے دیکھا ٹماٹر جیسا تھا، لال لال جیسا تھا، جیسے خون اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، جیسے مثلا ادم، یعنی خون جیسا اس کا رنگ ہے، یا جو ہے کیا ہے اخضر، ہرا بھرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 20واں یہ ہے کہ کوئی آپ کے قیافے شکل پر جو لفظ دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں دعج، ایسی کالی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کیا کہتے ہیں کہل، بھائی سرما پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 20 مورد ہیں جہاں پر آپ فعل کو لازم کہیں گے۔ خوب، تو بیٹا ان امور میں سے آپ 11 پڑھ چکے، آج ہم پڑھیں گے 12واں امر۔ 12ویں امر میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کونہو کی ضمیر بیٹا جائے گی فعل کی طرف، وہ فعل اطاعت کرتا ہو لمتعدن الی واحد، لمتعدد سے پہلے بھی آپ ایک فعل کو تقدیر میں رکھیں، یعنی ایک ایسے فعل کی جو ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے۔
جیسے کسر تو ہو میں نے اس کو توڑا، فن کسر، تو اب ان کسر لازم ہے۔ از اج تو ہو فن زج، اب اس کی معنی تو جو بھی ہو عام طور پر یہ میں نے اس کو روکا، وہ بھی رک گیا، ٹھیک ہے۔ معنی اور بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل ہمیں شاہد مثال واضح ہو گئی۔ فَإِن قُلْتَ، اعتراض، اگر آپ کہیں یا یوں کہیں اگر آپ اعتراض اور اشکال کریں، قد مضى عد انفعل، بھائی گزر چکا انفعل کا گنتی کرنا، کس میں؟ لازم میں ہو۔ قلنا، اب ہم بھی مولوی ہیں بھائی، نوکری جائے تو جائے، بولیں گے صحیح۔ نعم، جی ہاں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم نے انفعل کو بیان کیا ہے، لیکن تلک علامت لفظیت، لیکن انفعل کے وزن پر آنا اور لازم ہونا یہ علامت لفظی ہے، وہذہ معنویت، اور یہ مطاوعہ والی جو ہے وہ لفظی علامت نہیں ہے بلکہ معنوی علامت، یعنی معنی سے ہم سمجھیں گے کہ یہ لازم ہے۔ وَأَيْضًا، ایک تو یہ کہ یہ دونوں میں فرق ہے، انفعل علامت لفظی ہے، مطاوعہ علامت معنوی۔ دوسرا وَأَيْضًا، اور نیز، فَالْمُطَاوِعُ، مطاوع پڑھنا ہے، وہ فعل جو اطاعت کرتا ہے، لا يلزم وزن انفعل، مطاوع کے لیے لازم نہیں کہ انفعل کا وزن ہو۔ تقول، آپ کہتے ہو، ضاعفت الحسنات، میں نے نیکیوں کو بڑھایا، فتضاعفت، پھر وہ بھی بڑھتی گئی۔ اب یہاں انفعل کا وزن نہیں ہے لیکن مطاوعہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں نہیں بیٹا، باب تفعیل میں لے جائیں، علمتہ، میں نے اس کو پڑھایا، فتعلم، وہ بھی پڑھتا گیا۔ اگر علم تو کہیں گے پھر تو یعنی میں نے جانا، ٹھیک ہے، تعلیم والی معنی نہیں ہوگی، پھر نتیجے میں تعلم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ آپ کہتے ہیں سلمتہ فتسلم، میں نے اس کو توڑا، میں نے اس میں سوراخ کیا، ٹھیک ہے، جیسے عالم کے لیے کہتے ہیں نا، اذا مات السلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدها شیء، دراڑ توڑ پھوڑ، ٹھیک ہے، فتسلم، وہ بھی ٹوٹ دی گئی گی۔ وہ اصلہ کی ضمیر کہیں گے کہ فعل مطاوع کی طرف، فعل مطاوع کی اصل یہ ہے، یا یوں کہیں کہ اصل المطاوع مصدر ہے، اور مصدر ذو الوجہ ہے، مذکر مونث کی ضمیر اس کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ ان المطاوع ینقص عن المطاوع، اطاعت کرنے والا اطاعت ہونے والے سے ایک درجے میں کم ہوتا ہے، درجتاً، ٹھیک ہے، یا ینقص عن المطاوع درجتاً، یعنی اگر پہلا ایک مفعول ہوگا تو مطاوع کو مفعول نہیں چاہیے، پہلا دو مفعول ہوگا تو مطاوع ایک مفعول، پہلا تین مفعولی تو مطاوع دو مفعولی، جیسے البستہ ثوبا، میں نے اسے کپڑے پہنائے، ہو مفعول اول، ثوبا مفعول ثانی، فلبسہ، یہ فعل مطاوع ہے، پھر اس نے کپڑے پہن لیے۔ یعنی دوسری بات یہ بھی اگرچہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، یعنی جو فعل مطاوع ہے اس کا فاعل وہی ہوتا ہے جو پہلے کا مفعول ہوتا ہے۔ وَأَقَمْتُهُ، میں نے اس کو کھڑا کیا، فقام، پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں دو مثالیں دی، البستو دو مفعولی تھا تو مطاوع میں ایک مفعول، اقمتہ ایک مفعولی ہے تو پھر مطاوع میں ایک بھی مفعول نہیں۔ وَزَعَمَ ابن بری صاحب نے گمان کیا ہے ان الفعل ومطاوعہ، بے تحقیق فعل اور وہ فعل جو اس کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر یوں کہتا ان المطاوع ومطاوعہ تو اور بھی مزہ آ جاتا، ٹھیک ہے بھائی، مطاوع اور مطاوع قد یتفقان، کبھی کبھی دونوں متفق ہوتے ہیں، کس بات میں؟ فی التعدی لاثنین، کہ وہ دو کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی پہلا بھی دو کی طرف متعدی، دوسرا بھی دو کی طرف متعدی۔ جیسے استخبرتہ الخبر، میں نے اس سے طلب کیا کہ کوئی خبر مجھے سنائے، فاخبرنی الخبر، پھر اس نے بھی مجھے خبر سنا دی۔ اب پہلے میں مفعول اول ہو کی ضمیر، مفعول ثانی الخبر، پھر مطاوع میں مفعول اول یا متکلم اور مفعول ثانی الخبر، دو مفعول ہو گئے۔ واستفہمتہ، اگر واو نہیں ہوتا تو استفہمتہ، میں نے اسے طلب کیا کہ مجھے حدیث سمجھائے، ہو مفعول اول، الحدیث مفعول ثانی، فافہمنی الحدیث،
یہاں پر پھر مطاوع میں بھی یا مفعول اول الحدیث مفعول ثانی. وَاسْتَعْطَيْتُهُ دِرْهَمًا میں نے اس کو دیا نہیں بلکہ میں نے اسے طلب کیا کہ وہ مجھے دے ایک درہم. ہو مفعول اول درہمن مفعول ثانی. فَأَعْطَانِي دِرْهَمًا یہ فعل مطاوع یا مفعول اول درہمن مفعول ثانی. وفی التعدی لواحد وفی التعدی بیٹا جار مجرور ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ نہیں بیٹا یتفقان وقد یتفقان فی التعدی لواحد کبھی ایک مفعول کے متعدی ہونے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی مطاوع بھی ایک مفعولی مطاوع بھی ایک مفعولی. جیسے آپ کہتے ہیں استفتیتہ میں نے اس سے فتویٰ پوچھی فافتانی اس نے بھی مجھے فتویٰ سنا دی. اب استفتیتہ کا مفعول اول ہو ہے ایک مفعول ہے تو افتانی مطاوع اس کا بھی ایک مفعول ہے. واستنصحتہ میں نے اس سے نصیحت طلب کی فنصحنی اس نے بھی مجھے نصیحت قبول کی نصیحت کی یعنی میں نے جو سوال کیا تھا کہ مجھے نصیحت کرو اس نے میری بات مان لی. ٹھیک. والصواب ما تقدم مصنف صاحب کہتے ہیں صحیح وہی بات ہے جو ہم نے کہی کہ کیا مطاوع سے ایک درجہ کم ہوتا ہے برابر نہیں ہوتے ہیں. وہو قول النحویین وہو کا ضمیر کہاں جائے گا یا وہو کی ضمیر ما تقدم کی طرف کہتے ہیں یہ میرے اکیلے کا نظریہ نہیں ہے بلکہ نحویوں کا نظریہ ہے. وما ذکرہ اور وہ باتیں جن کو ابن بری نے ذکر کیا ہے. ذکر کا فاعل ابن بری ہو کی ضمیر ما کی طرف جائے گی. لیس من باب المطاوعہ وہ باب مطاوعہ میں سے نہیں ہے بل من باب طلب والاجابت بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے وہ دے دیتا ہے آپ کی اطاعت نہیں کرتا. قربتاً اللہ دیتا ہے یا کوئی اور عنوان ہے جسے وہ دیتا ہے. وانما حقیقت المطاوعہ کہتے ہیں مطاوعت کی پتہ ہے حقیقت کیا ہے؟ ان یدل احد الفعلین علی تأثیر دو فعلوں میں سے ایک فعل دلالت کرے کہ میں اثر کر رہا ہوں ویدل الآخر اور دوسرا فعل پھر دلالت کرے علی قبول فاعل الآخر کہ دوسرے فعل کا فاعل قبول کر رہا ہے لذالک تأثیر اس اثر کو. حالانکہ میں کہتا ہوں علمتہ میں نے اس کو پڑھایا ٹھیک ہے میں نے پڑھائی کا اثر کیا. پتہ علمہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکھے بہت سے شاگرد ہیں جو پڑھانے سے بھی نہیں پڑھتے ہیں. الثالث عشر 13واں مورد ان یکون الفعل رباعیا مزیدا فی ان یکون الفعل لازم کہہ دے وہ فعل لازم کیا ہو رباعی مزید ہو جیسے تدہرج وہرنجم. الرابع عشر این یزمن پڑھیں ٹھیک ہے ثلاثی مجرد کہیں یا یوں کہیں ان یزمن معنی فعل قاصر اس کے ضمن میں رکھا گیا ہو ایک فعل لازم کی معنی کو یا یوں کہیں کہ وہ اپنے ضمن میں رکھے ایک فعل لازم کو. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اذاؤ بہی بیٹا یہ اذاؤ تحدثو کی معنی میں ہے تحدثو باب تفعل سے ہے اور وہ لازم ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اصلح جو ہے کیا ہے یہ بارک کی معنی میں ہے یعنی میری ذریت کو بابرکت بنا دے ٹھیک ہے تو یہ بھی لازم ہے. یا پھر وہ عام لوگوں کا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ سمع بمعنی استجاب یعنی اللہ اس کی حمد کو قبول کر لیتا ہے جو بھی اس کی حمد کرتا ہے سننے کی معنی میں نہیں ہے. وقول ذی رمہ جناب کوئی ذی رمہ صاحب شاعر ہیں ان کا قول ہے وَإِن تَعْتَذِرْ بِالْمَحَلِّ مِنْ ذِي ذُرُوعِهَا إِلَى الضَّيْفِ يَجْرَحْ فِي أَرَاقِبِهَا نَسْلًا یا نسلی. خیر شاہد مثل ہماری بیٹا یجرح میں ہے کہ یہ یجرح جو ہے یہ یأس کی معنی میں ہے یا یفسد کی معنی میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں لازم ہیں لہذا یجرح بھی کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا. فَإِنَّهَا بالتحقیق یہ پانچوں مثالیں ضمنت معنی 4 مثالیں یہ اپنے ضمن میں رکھتے ہیں تحدثو کی معنی. اب تحدثو کو آپ لے جائیں اذاؤ کی طرف بارک کو لے جائیں اصلح کی طرف واستجاب کو لے جائیں سمع کی طرف. یأس او یفسد 2 لفظ لائے ہیں نا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہے یفسد یا یفسد یعنی فاسد کر دیتا ہے یأس بھی تباہ کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بھی شعر کا جو ہے وہ میں نے تو خاص توجہ نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ جو چار پائے جانور ہیں اس سے دودھ نکالتے وقت کبھی کبھی وہ دودھ کا انکار کرتے ہیں. اگر زبردستی ان سے دودھ نکالیں بھی صحیح تو وہ دودھ کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. کبھی لات ماریں گے، کبھی یہ کریں گے، کبھی وہ کریں گے. وَسِتَّةُ الْبَاقِيَةُ. اچھا جناب 14 مورد ہو گئے، باقی 6 مورد اور بھی بتا دیں. فرماتے ہیں ان تدل علی سجیۃ، ان تدل. اب اس کو افعال کی طرف پلٹا ہے. وہ افعال جو دلالت کرتے ہیں سجیت پر. سجیت کیا ہے؟ وہ صفات جو عارضی ہوتی ہیں. خوشی ہو گئی، غم ہو گیا، بیماری ہو گئی، موٹاپا ہو گیا. ٹھیک ہے. سجایا جو فطری صفات ہوں، یہ جو عارضی صفات ہوں، جیسے جناب جو کیا ہے اب لؤم کہہ دے میرے خیال میں ملامت کرنا، ٹھیک ہے، یا جو کیا ہے جبنن ڈرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے عارضی باتیں ہیں. او علی ارضن، یہ بھی وہی اسی کی معنی میں ہے، لیکن سجیہ جو ہے گویا کہ عارضی صفات کوئی سی بھی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی جیسے آپ کہتے ہیں جناب فرح و بطر. فرح خوش ہونا، بطر پیٹ بھر جانا. ٹھیک ہے. اگر اس کو پھیل لیں، خوش ہوا، اس کا پیٹ بھر گیا. ٹھیک. او علی نظافت، یا وہ افعال دلالت کریں کس پر؟ صفائی پر. جیسے طہر و وضوء، با طہارت ہوا، با وضو ہوا. او دنس، یا وہ گندگی اور گندی ہونے پر دلالت کریں. جیسے آپ کہتے ہیں تہو نجس و رجس. اگر ہمارا دل چاہے اس کو فعل سے لیں، نہیں تو بیٹا یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس باب سے. ٹھیک ہے. او علی لون، یا وہ رنگ پر دلالت کرے. جیسے آپ کہتے ہیں ادم و خضر. ادم یعنی خون جیسا رنگ ہونا. ٹھیک ہے. اخضر یعنی سبز رنگ ہونا. ٹھیک ہے. اخضر. او حلیت، عام طور پر لوگ اس کو حلیہ بولتے ہیں، لیکن ابھی میں نے ڈکشنری میں دیکھا کہ حلیہ نہیں بلکہ حلیہ. حلیت المتقین نہیں، حلیت المتقین. ٹھیک ہے. کدعج، کالی آنکھ والا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا یہ حلیہ ہے. ٹھیک ہے. اور کہل، جس نے سرما لگایا ہوا ہو. تو یہ 20 موارد تھے جہاں پر فعل لازم ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.